ٹرمپ اگر سمجھتا ہے کہ ملیٹریلی پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی جو اس کو ڈیمیج ہوا ہے وہ کم ہے، ناٹ ایٹ آل. انفلیشن دیکھیے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ 64% لوگ اس کے خلاف ہو گئے اگینسٹ ٹرمپ اینڈ اگینسٹ دا وار. ہلالی صاحب یہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے پاسبل ہے، اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں کہ ایک طرف عام ڈیل چل رہی ہے، دوسری طرف نئے حملے شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیے یہ حملے شروع ہو گئے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں شروع تو ہوئے ہیں تھوڑا سا، اس لیے کہ امریکہ نے 2 آؤٹ پوسٹ کو اٹیک کیا ہے ہرموز میں، کشفام اور سریک جو بھی ان کا نام ہے، اور اس کے بدلے میں ریٹیلیشن میں ایران نے کویت کو یو ایس بیس جو کویت میں اس کو اٹیک کیا، اور 5th ڈیٹ بحرین میں. مگر دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ امن نہیں آ رہا ہے، دا کوشچن یہ بھی ہمیں پوچھیے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے زیادہ، امریکہ کا؟ واٹ از دی گین جو امریکہ سمجھتا ہے، واٹ از اٹ دیٹ جو ہو سکتا ہے جو امریکہ سمجھتا ہے اس کی جیت ہوگی؟ تو کس کو یہ زیادہ ہرٹ کرتا ہے یہ جنگ؟ میرے خیال میں یہ جنگ تو ایران کو ہرٹ کر رہا ہے نا. یہ جنگ ایران $6 بلین ہر سال آئل ریونیوز میں لوز اور کر رہے ہیں اس لیے کہ کروڈ اس کے ایکسپورٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر ڈسرپشن ہو رہا ہے ان کا فوڈ اور انرجی سپلائی میں. پاورٹی ہے ایران میں، اور جب ایسے ڈسرپشن ہوتے ہیں بیچارے غریب کو اور بھی مصیبت آتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو اب تک بامبنگ ہوئی ہے ان کی انفراسٹرکچر اور اسٹرکچرل ڈیمیج جو ہوا ہے، دیٹ از مچ مور جو امریکہ کو ہوا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران یہ اس کو ڈیمیج ہو رہا ہے، مگر امریکہ ٹرمپ اگر سمجھتا ہے کہ ملیٹریلی پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی جو اس کو ڈیمیج ہوا ہے وہ کم ہے، ناٹ ایٹ آل. انفلیشن دیکھیے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ 64% لوگ اس کے خلاف ہو گئے اگینسٹ ٹرمپ اینڈ اگینسٹ دا وار. اور پھر الائز کے ساتھ جو اس کی بول چال ہے وہ تو از آلموسٹ فنشڈ. نیٹو از آلموسٹ فنشڈ. اتنا فرکشن اور اکنامک فرکشن بھی ان کے درمیان ہو گیا ہے. اور چین اور روس نے جو بینیفٹ کیا ہے اس جنگ سے، اور خاص طور ٹرمپ کو دبانے میں، میرے خیال میں ان کا اکنامک پوزیشن، ان کا ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک پوزیشن بہت بڑھ گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو in terms of politics میں کہتا ہوں اتنا بڑا دھچکا لگا ہے ٹرمپ کو کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ he's taking it so easy. ٹھیک ہے، he's going to lose the midterms. he's going to lose control probably of both houses. جی آل رائٹ. نجم ثاقب صاحب، ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں اور اس کے درمیان میں اس طرح کے حملے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو کیا یہ سبوٹاج کرتی ہیں ڈپلومیٹک پروسیس کو؟ دیکھیے ڈپلومیسی آتی ہے اس مرتبہ جنگ شروع ہونے کے بعد، جی، اور وہ بھی مجبوراً امریکہ کو آنا پڑا کیونکہ اس نے 4 دن کی جنگ تھی جو کہ ابھی 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے. نقصان امریکہ کا زیادہ ہو رہا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے. پاکستان نے پیس سیونگ پرووائڈ کی اور وہ پیس سیونگ جو ہے بڑی خوشی سے امریکہ نے لی، اور پھر ایک ایسا فساد کریٹ کیا گیا کہ ہم لوگ کسی معاہدے پہ پہنچ رہے ہیں. یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کیوں لگایا گیا اور ہمیں لگنے پہ مجبور کیا گیا. دنیا انتظار کر رہی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس وقت جو آج کی صورتحال ہے جو نئی ڈیولپ ہوئی، دیکھیں جو سیز فائر پاکستان نے کروایا اس میں جنگ تو جاری رہی، لبنان پہ حملے جاری رہے. آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر کو اچھی طرح سے ٹیسٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران کے ڈرون اور جو ریڈار سسٹم ہے اس کے اوپر، یعنی لیتھل ہے. ادھر سے ایران نے حملہ کیا ہے یہ جو آپ کا کویت بحرین گلف پہ جو امریکی اڈے ہیں ان پہ. ساتھ ہی خمینائی صاحب کے مجتبیٰ خمینائی صاحب کے ترجمان نے کہا ہے کہ اب ہم جنگ بڑھائیں گے، باب المندب پہ لے جائیں گے، بحیرہ روم بیچ میں آئے گا، میڈیٹرینین کو بیچ میں شامل کریں گے. آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ نمبر 1 جنگ جاری ہے، نمبر 2 معاہدہ جو ہونا تھا وہ تعطل کا شکار ہے.
नंबर 3, लबनान और अबनाए हुर्मुज पे जो है वो बात रुकी हुई है, इजराइल डटा हुआ है। नंबर 4, न्यूक्लियर और यूरेनियम की अफसूदगी जो है वो थोड़ी सी पसे पर्दा चली गई है, क्योंकि ईरान ने ब्लिंक नहीं किया। जहां तक पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो जारी हैं, और पाकिस्तान ने पॉजिटिव सोचा, पाकिस्तान अभी भी पॉजिटिव सोच रहा है।